وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اکثر ڈسکشن میں یہ فرمایا ہے کہ نماز جو ہے وہ تاریخی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ ہر پیغمبر کے اس میں تھی شریعت میں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے جو بھی مختلف مذاہب ہیں وہ ظاہر ہے کہ پیغمبروں ہی کے مختلف تعلیمات ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں. ان میں خاص طور پہ انہوں نے یہود اور نصارہ کا ذکر کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو بھی عبادات موجود ہیں وہ چاہے شکل بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ حیثیت موجود ہے. روزے بھی موجود ہیں لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو یہود میں سرے سے نظر نہیں آ رہی, نصارہ میں سرے سے نظر نہیں آ رہی. وہ جا کر دعا کرتے ہیں خالی, لیکن نماز کے اندر جس طرح سے ہماری جو میکینکس ہے نماز کی وہ تو موجود نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ کہاں سے جانا ہے. یہود تو کم و بیش ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں, یعنی ان کے ہاں اسی طریقے سے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, اسی طریقے سے مناجات ہو رہی ہوتی ہے, ایسے ہی وہ جھکتے ہیں اسی طریقے سے. بلکہ سجدے میں تو بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جس میں وہ بالکل بچ جاتے ہیں زمین کے اوپر. تو ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے ہاں جو نماز کے طریقے ہیں وہ اب تو ایسے ذرائع موجود ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے ہاں یہ ساری چیزیں ہیں. نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں شریعت منسوخ کر دی گئی, یعنی ایک ایسا زمانہ ان کے ہاں آیا جس میں سینٹ پال کی تعلیمات کے زیر اثر یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ شریعت کے پابند نہیں رہے. تو ان کے ہاں صرف دعا اور مناجات کی صورت رہ گئی. وہ دعا و مناجات اب بھی کم و بیش انہی اوقات میں ہوتی ہے جن میں نماز پڑھی جاتی ہے. وہ باقی شریعت کو بھی منسوخ کر چکے ہیں. تورات میں لکھا ہوا ہے کہ سور ممنوع ہے, اس کا گوشت کھانا حرام ہے, لیکن ان کے ہاں اب یہ ہنین مریا ہو گیا. تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ ان کے ہاں یہ چیز موجود نہیں تھی. نماز کی جو تاریخ میں نے بیان کی ہے اس کا ماخذ لوگوں کا عمل نہیں ہے, اس کا ماخذ قدیم صحائف ہے, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, اور خود ہمارے ہاں کی روایات ہیں اور قرآن مجید کے بیانات ہیں بدرجۂ آخر. قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نماز کا حکم دیا گیا تو وہ نماز وہی نماز تھی جو یہ پڑھی جاتی ہے. اس کے سجدے, اس کا رکوع, اس کا قبلہ تک کا ذکر اس میں ہو گیا ہے. تو اس لیے نماز اسی طرح ایسے ہی جیسے ہم پڑھتے ہیں اعمال کی حد تک بالکل اسی طرح رہی ہے, اور اس کی وہی صورتیں یہود کے ہاں آج بھی موجود ہیں, چند تبدیلیوں اور چند تغیرات کے ساتھ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ اگر ہم جاوید صاحب دوسرے مذاہب دیکھیں, بالخصوص اگر ہندو مت کو دیکھیں, بدھ مت کو دیکھیں, تو وہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی پیغمبر کے اس میں سے سلسلے سے ہوں گے اگر اس کو پیچھے دیکھا جائے, لیکن ان میں وہ تپسیا کا تو ایک موجود ہے, لیکن اس طرح کی نماز, اس طرح کی کوئی شکل, کسی بھی طرح کی کوئی خد و خال باقی نہیں رہے. ایسی صورت دیکھیے, مذاہب کی دو قسمیں ہیں جی. ایک وہ مذاہب ہیں جن کو ہم الہامی مذاہب کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے جن کی تعلیم دی, اللہ تعالیٰ نے جو مذاہب سکھائے, جن میں عبادت کے طریقے اللہ تعالیٰ نے خود بتائے, وہ تو آپ نے ذکر کر دیا. یعنی ایک ہی مذہب ہے حقیقت میں جس کا نام اسلام ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر وہی مذہب رہا. اسی کی ایک صورت وہ تھی جس کو اب یہودیت کہا جاتا ہے, اسی کی ایک صورت تھی جس کو اب نصرانیت کہا جاتا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کے فرقے ہیں, اس کے بعد بھی بہت سے فرقے بن گئے. مذاہب کی دوسری قسم وہ ہے جس کو آپ صوفیانہ مذاہب کہتے ہیں. یہ مذاہب بعض تاریخی حوادث سے پیدا ہوئے اور انسان کی سیر باطن سے پیدا ہوئے ہیں. تو ان میں عبادت کے طریقے عام طور پر پھر بعض بڑے عارفوں نے خود ایجاد کیے ہیں, جیسے بدھ مت ہے, ہندو مت بھی اسی کی ایک صورت ہے. سکھ مت کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے, کہ ایک بالکل صوفی مزاج شخصیت نے اس کی بنا رکھی ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنی بھی مذاہب ہیں ان کا ماخذ یا ان کا منبع وہ الہام نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملا ہے. البتہ اثرات ظاہر ہے کہ پیرالل یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں تو ایک دوسرے پر ہوتے رہے. جس طرح ہمارے ہاں صوفیانہ مذاہب کے اثرات آ گئے, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ چلے, مراقبے, اس طرح کی چیزیں آ گئیں, اسی طرح سے ان کے ہاں بھی ہماری بعض چیزیں گئی ہیں. لیکن یہ بالکل دو الگ الگ دھارے ہیں. یعنی ایک مذاہب وہ ہیں کہ جو اللہ کے الہام سے ملے ہیں, وہ میں نے عرض کر دیا کہ اصلاً ایک ہی مذہب ہے. یعنی اپنے ظاہر کے لحاظ سے وہ مذاہب نظر آتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہودیت ہے, یہ نصرانیت ہے, یہ اسلام ہے. اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ ایک ہی مذہب ہے. اور دوسری جانب صوفیانہ مذاہب ہے, وہ اصل میں انسان نے جو مذہب ایجاد کیا ہے وہ اس سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی. جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہود کے ہاں وہ 3 نمازوں کا ایک تصور ہے, کیا ہمیشہ سے 5 نمازیں تھیں یا وہ حذف کر دی؟ ہمیشہ سے 5 نمازیں تھیں. ان کے ہاں چونکہ نماز ہیکل ہی میں جا کے پڑھنا ضروری ہوتا تھا, تو اس لیے کاروباری لوگوں نے 2 نمازوں کو ملانا شروع کر دیا.
ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے. ہاں یعنی مسلمانوں کے گروہوں میں سے بھی ایک گروہ یہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے. انہوں نے ظہر اور عصر کو ملا لیا ہوا ہے اور مغرب اور عشاء کو ملا لیا ہوا ہے. اس کو ظہرین اور اس کو مغربین کہتے ہیں. بالکل یہی چیز ان کے ہاں بھی ہوئی. میں نے اس کے شواہد، اس کے دلائل اپنی کتاب میں نقل کر دی ہیں. آپ میزان میں نماز کا باب دیکھیں، اس میں نے بتا دیا ہے کہ ہمیشہ سے 5 ہی نمازیں رہی ہیں. یہود کے ہاں بھی تمام جو مستند ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں. البتہ عملی طور پر انہوں نے 2 نمازوں کو ملا کر 3 کر لی. ٹھیک ہے جی. اب آپ بتائیے. سر میرا سوال قضائے عمری سے متعلقہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے ادا کرنے کے اوقات کیا ہیں، صحیح وقت کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں آخری عشرے میں ایک میسج بہت تیزی سے سرکولیٹ ہوتا ہے کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ قضائے عمری کی نیت کریں اور آپ کی تمام گزشتہ قضا نمازیں جو وہ ادا ہو جائیں گی. تو اس کی کیا حقیقت کیا ہے؟ قضائے عمری کی حقیقت کیا ہے جاوید صاحب؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے نماز کے بارے میں یہ ہے کہ نماز 5 وقت فرض کی گئی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اگر کوئی نماز 1-2 چھوٹ گئی ہیں تو ان کو فوراً ادا کرنا چاہیے. یعنی اولین فرصت میں اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک. فجر کی چھوٹ گئی ہے تو کوشش کیجئے کہ جیسے ہی آپ کو تنبہ ہوا ہے فوراً پڑھ لیں. ظہر سے پہلے پڑھ لیں. ٹھیک. اگر اس کے بعد بھی کسی وجہ سے یاد نہیں رہی یا کوئی معاملہ ہوا ہے تو جب موقع ملا ہے اس کو آپ کو ادا کر لینا چاہیے. بہت سے لوگوں کی بہت نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. 10 سال 5 سال ہے ہمارے ہاں یہ چیز. 10 سال یعنی غفلت رہی، اس طرح کا معاملہ ہوا. اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علماء کا ایک گروہ تو یہ رائے رکھتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، آپ استغفار کریں، توبہ کریں اور کچھ بھی نہیں. دوسرا گروہ یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں نماز کے ساتھ، فرض کے بعد پڑھتے ہیں نا، جس کو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں، یہ نوافل ہیں. تو آپ ان کی جگہ، یہ تو چونکہ لوگ عام طور پر پڑھتے ہی ہیں، ان کی جگہ فرض کی نیت کر لیا کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جتنی مہلت وہ دے گا اتنی دیر تک پڑھتے رہیں تو ادا ہو جائیں گی. لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ کو ایک ایک نماز کو الگ سے متعین کر کے کہ یہ کون سی نماز ہے، کس دن کی نماز ہے، کس وقت کی نماز ہے، اس کو ایک ترتیب سے پڑھنا ہوگا. تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں درمیان میں جس گروہ کا میں نے ذکر کیا اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں اور میرے خیال میں اس میں سہولت بھی ہے. اب آپ فرمائیں گے کہ وجہ ترجیح کیا ہے، تو وجہ ترجیح جو ہے وہ اصل میں دین کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھ کے ایک فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دین کے مزاج میں یسر بھی ہے، سہولت بھی ہے، تکلیف مالا یطاق بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کا ازالہ کرے. تو عقلی اصول بھی اس کا تقاضا کرتا ہے. چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی اور اس کا موقع بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت لوگ نماز اس طرح نہیں چھوڑتے تھے. تو ہمارے پاس چونکہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہم اجتہاد کریں گے. تو اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. آپ کو جو بات زیادہ کبھی لگے آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں. اچھا، ان کی اس بات پر بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا کہ اس طرح کی بھی روایات بڑی عام گردش کرتی ہیں کہ جمعۃ الوداع اگر آ گیا رمضان میں تو اس میں قضائے عمری پڑھ لو، یا شب قدر ہے طاق راتوں میں پڑھ لو، جتنی پڑھ لو گے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گا، ساری نمازیں ایک ساتھ ادا ہو جائیں گی. دیکھیے وہ جتنے بھی اس طرح کی نمازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، مثلا یہ کہ حرم میں آپ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے نا 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا. اسی طریقے سے مسجد نبوی کے بارے میں 1000، بعض روایات میں 50,000. وہ نفل نمازیں. جو نماز فرض نماز ہے وہ تو آپ کو پڑھنی ہے ہر حال میں، ورنہ تو آدمی جائے گا 1,00,000 نمازیں پڑھ کے فارغ ہو جائے گا. تو وہ اس کی متبادل نہیں ہے، وہ نفل نمازیں ہیں. ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے. البتہ اگر سال 2 سال 4 سال 5 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو پھر اس میں یہ 3 مسالک ہیں. اور میرے نزدیک زیادہ اچھا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں لوگ نوافل پڑھتے ہی ہیں، یعنی مؤکدہ غیر مؤکدہ سنن کی صورت میں بھی، نفل کی صورت میں بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی جگہ فرض کی نیت کرنی ہے. جی.